پاکستان اور افغانستان متفق ہیں کہ دہشت گردی کا سدباب ضروری ہے۔ افغانستان کے ساتھ معاہدے کا بنیادی مقصد دہشت گردی ختم کرنا ہے۔ افغان وزیر دفاع نے تسلیم کیا کہ دہشت گردی ہی تعلقات میں تناؤ کی اصل وجہ ہے، جسے قابو میں لایا جائے گا۔ مؤثر طریقہ کار وضع کیا جائے گا تاکہ مسائل کو حل کیا جا سکے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا الجزیرہ کو انٹرویو، کہا ثالثی کی کوششوں پر ترکی اور قطر سے اظہار تشکر۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ آئندہ ہفتے ایک اور اجلاس استنبول میں ہوگا، امید ہے ہم لوٹے گا اور افغانستان کے ساتھ تعلقات معمول پر آئیں گے۔ اس کے نتیجے میں افغان تجارت اور ٹرانزٹ دوبارہ شروع ہوگی۔ سعودی عرب کا پاک افغان کشیدگی کے خاتمے کے لیے معاہدے کا خیر مقدم، فوری جنگ بندی اور قیام امن کی حمایت کا اعلان۔ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے تمام کاوشوں کا اعادہ کیا۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان پائیدار امن اور علاقائی سلامتی کے خواہاں ہیں۔ امن، سلامتی اور عوامی جان و مال کا تحفظ چاہتے ہیں۔ خواہش ہے کہ دونوں ممالک تمام تنازعات کو بہتر انداز سے حل کریں تاکہ حالات کشیدہ نہ ہوں۔ سعودی وزارت خارجہ کا یہ بیان اس امر کی عکاس ہے کہ بین الاقوامی برادری افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحد کو تسلیم کرتی ہے۔ سیلاب آتا ہے تو حکومتیں روتی رہتی ہیں، کئی سال اس کے بدلے پیسے مانگتی رہتی ہیں۔ ہم نے کسی کے آگے امداد کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ عوام کا پیسوں سے ہی عوام کا حق انہیں دیا ہے، وہ پیسہ جو عوام کا ہے آپ پر نہ لگایا جائے تو کس کام کا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دیپالپور میں تقریب سے خطاب، متاثرین میں ATM کارڈز تقسیم کیے، کہا متاثرین کی بحالی کے لیے صوبے کے تمام وسائل استعمال کیے گئے، بحالی کی رقم کے لیے 100 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ پنجاب کے کسی فرد یا شہر پر کوئی تفریق نہیں کی جائے گی، خواہش ہے متاثرین جلد از جلد معمول کی زندگی کی طرف لوٹیں۔ جو ترمیم چیلنج شدہ ہے اس کے نتیجے میں بننے والا بینچ مقدمہ نہیں سن سکتا، غیر متنازع پوزیشن پر جا کر اس کا فیصلہ کریں۔ التجا ہے تمام 24 ججز اس کیس کو سنیں۔ 26ویں ترمیم کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران وکیل کی استدعا، موقف اختیار کیا کہ کسی آمر نے بھی آئین میں اتنا ڈنڈ نہیں ڈالا جتنا اس ترمیم نے ڈالا، میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ کبھی آپ شعر و شاعری کرتے ہیں، کبھی مذہب کی بات لے آتے ہیں، کوئی آئینی دلائل نہیں۔ وکیل نے کہا لارجر بینچ کا فیصلہ چھوٹا بینچ کالعدم قرار نہیں دے سکتا۔ 24 کے 24 ججز بیٹھے ہیں، پھر کسی کا ضمیر گوارا نہ کرے تو بینچ سے الگ ہو جائے۔ جسٹس نعیم اختر نے ریمارکس دیے کہ آپ کی خواہش ایسے ہے جیسے انوکھا لاڈلا کھیلنے کو مانگے چاند۔ آئینی بینچ نے ریمارکس دیے آئینی معاملات آئینی بینچ کے علاوہ کوئی بینچ نہیں سن سکتا۔ 24 ججز سنیں یا 16 ہمیں بتا دیں، سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمات، علیمہ خان کی عدم حاضری پر تیسری مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ علیمہ خان کے ضامن عمر شریف کی بھی وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ ضامن کی جائیداد کی دستاویزات کی تصدیق کے لیے DC راولپنڈی کو ہدایات جاری۔ ATC راولپنڈی کا پولیس کو علیمہ خان کو گرفتار کر کے 22 اکتوبر تک پیش کرنے کا حکم۔ دوسری جانب ATC اسلام آباد میں سنگجانی جلسے کے دوران درج مقدمات کی سماعت، عدالت نے عمر ایوب، زین قریشی اور زرتاج گل کے ساتھ ساتھ علی بخاری کے وارنٹ بھی جاری کر دیے۔ PTI رہنماؤں کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، سماعت 23 اکتوبر تک ملتوی۔ ملک کی ترقی گھریلو، چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کی ترقی سے مشروط ہے۔ SMEs میں خواتین کی شمولیت بڑھانے کے لیے آگاہی دی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گھریلو صنعتوں کی رجسٹریشن کی حوصلہ افزائی کا حکم، کاروباری وسعت کے لیے قرض کے حصول میں آسانی پیدا کرنے کی ہدایات۔ شہباز شریف نے کہا سمیڈا کے روڈ میپ کے اطلاق کی واضح مدت طے کی جائے اور اطلاق جلد سے جلد یقینی بنایا جائے۔ اجلاس میں سمیڈا کی تنظیم نو اور SMEs کی ترقی کے لیے وزارت صنعت اور پیداوار کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی حلقوں میں ضمنی الیکشن کا سکیجول بحال کر دیا۔ پنجاب کے 5 حلقوں میں ضمنی الیکشن 23 نومبر کو ہوگا۔ NA 96، NA 104، NA 143 میں پولنگ ہوگی، PP 98 اور PP 203 میں بھی پولنگ ہوگی۔ 5 حلقوں میں ضمنی الیکشن سیلابی صورتحال کی وجہ سے روکے گئے تھے۔
افغان مہاجرین سمیت کسی بھی غیر قانونی تارکین وطن کو پاکستان میں نہیں رہنا چاہیے۔ خالی کی جانے والی بستیاں سرکار کی ہیں، سرکار ان پر قبضہ نہیں کرنے دے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام میمن کی میڈیا ٹاک، BRT کمانڈ اینڈ کنٹرول کا دورہ، کہا حکومت مسافروں کے لیے سبسڈی فراہم کر رہی ہے، دسمبر سے پہلے مزید 3 سے 4 اضلاع میں پیپلز بس سروس شروع کریں گے۔ خواتین کے لیے پنک سکوٹیز دے رہے ہیں، لائسنس ہولڈرز اور نوکری پیشہ خواتین کو ترجیح ملے گی۔ دسمبر میں EV ٹیکسی سروس بھی شروع ہو جائے گی۔